رسول الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتاب الكريم فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون صلوات محمد رب کریم اپنے بندوں سے فرما رہا ہے ہماری بات سے یاد کرو میں یاد کروں گا اور میرا شکریہ ادا کرو نہ شکریہ نہ ادا کرو وہ اللہ جو رحمان ہے جو رحیم ہے جو کریم ہے جو اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے جو رؤوف بالعباد ہے وہ اپنے بندوں سے فرما رہا ہے تم مجھے یاد کرو اور فوراً ہی اس کا فائدہ بھی بتا رہا ہے اس کے عوض کے بدلے میں تمہیں یاد کروں گا اسی مفہوم کا حدیث قدسی میں ہی بیان فرما رہا ہے کل لیکل لب بندہ تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا دور حاضر میں یہ مسئلہ بہت اہمیت حاصل کر چکا ہے آج کا انسان یہ چاہتا ہے کہ پہلے اللہ میرا ہو تب میں اس کا ہوں اس کی یہ تمنا ہے کہ بندہ پہلے میرا ہو تب میں اس کا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو لوگ اس کے نہیں یعنی یاد الہی یا ذکر الہی نہیں کرتے ہیں اللہ ان کا ہے ہی نہیں وہ تو رحمان ہے وہ تو رحیم ہے وہ سب کا ہے وہ اللہ خالق سب کا ہے وہ اللہ رازق سب کا ہے وہ سب کو رزق دیتا ہے یا اور بات ہے کہ آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہ ہو کیونکہ اس لیے کہ جو اس کی یاد کرے اس کو اللہ بھی یاد کرے گا قیامت کی گھڑی کم مصیبت کا وقت نہیں ہے خدا فرماتا ہے اس دن کوئی بھی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا ماں بیٹے کو بیٹا ماں کو بھائی بھائی کو ہر ایک کے سامنے اس کے اعمال ہوں گے مگر جنہوں نے دنیا میں ذکر الہی کیا یاد الہی کو قائم کیا یہی چیز اس کی مددگار ہوگی بس ایمان والے تو وہی لوگ ہیں جب اس کے سامنے ذکر خدا کیا جاتا ہے تو اس کے دل بہل جاتے ہیں جب اس کے سامنے آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو اس کے ایمان اور بھی زیادہ کر دیتی ہے ایسے لوگ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں نماز کو پابند سے ادا کرتے ہیں اور جو ہم نے دیا ہے اسے اسی سے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں ایسے ہی لوگ سچے اور ایماندار ہیں ایسے ہی لوگ مومن ہیں میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ یاد الہی سکون قلب ہے قرآن کریم کا اعلان ہے الذین آمنوا تت آنا کلو اور ربی ذکر اللہ الہ ربی ذکر اللہ کہ جو مومن کو اس کے دلوں میں تو سکون صرف ذکر الہی سے ہوتا ہے آگا جو جاؤ ہر ایک دل کو سکون صرف یاد الہی سے حاصل ہو سکتا ہے نامعلوم کتنے افراد ایسے ہیں جو ہر طرح سے مطمئن ہے دولت بشارت و کمی نہیں کسی چیز کی عشرت سے سارے اسباب فراہم کر چکے مگر سکون قلب کا ذریعہ یاد الہی ہے ذکر الہی انسان کو انسانیت کے دائرے سے نکلنے نہیں دیتا ذکر الہی معاشرے کو ظلم سے باز رکھتا ہے لوگ کی آخرت و محبت پیدا کر دیتا ہے بس آئیے چلتے ہیں کربلا کی اس دردناک منظر کی طرف جہاں کی طرف بڑھ رہے ہیں آخری تبدیل ہے 3 دن کے کاموں میں پانی بند ہے بچے پیار سے تڑپ رہے ہیں لکش سوائے بلند ہو رہی ہے سکینہ محلہ کھانے کے دروازے تک آتی ہے اور پوچھتی ہے چچا عباس پیار پانی مل جائے گا اب میرے الفاظ سن گئے عباس کا دل کام ہوتا ہے عباس امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عباس امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں مولا مجھ سے بچوں کی پیاس دیکھی نہیں جاتی اجازت دیجیے کہ فرات سے پانی لے آئیں امام حسین نے اجازت دی راضی عباس نے علم اٹھایا گھوڑے پر سوار ہوئے اور فرات کی طرف روانہ ہو گئے دشمن کے ہزاروں سپاہی راستے میں کھڑے تھے مگر جہاں حیدر کا شیر ہو وہاں دشمن کی کیا حیثیت عباس نے لشکر کو چیر دیا اور فرات تک پہنچ گئے پانی ہاتھ میں لیا 3 دن کی پیاس تھی عزاداروں لیکن اچانک پیاسی حسین یاد آ گئے پیاسی سکینہ یاد آ گئی عباس نے پانی کو فرات میں گرا دیا میرا مولا حسین پیاسا ہے عباس کیسے پانی پی سکتا ہے مشک بھری اور خیمے کی طرف چلے ابھی کچھ ہی دور چلے تھے عزاداروں ایک ظالم نے پیچھے سے ایسا وار کیا عباس کا دائنا بازو کاٹ دیا
عباس کا دہنا بازو کاٹ دیا. غازی نے فرمایا واللہ اگر میرا دایاں بازو کاٹ دیا ہے تو بھی میں حسین کی نصرت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. علم کو بائیں ہاتھ سے اٹھا لیا. تھوڑی دور اور چلے تھے, دوسرا لہی آیا. اس نے بائیں بازو پر تلوار چلائی. بائیں بازو بھی تن سے جدا ہو گیا. عباس کے دونوں بازو کٹ چکے تھے, مگر وفا دیکھیے, مشق کے بازو کی جگہ سینے سے لگا لیا. فکر اپنی جان کی نہیں تھی, فکر سکینہ کی پیاس کی تھی. اچانک ایک تیر آیا اور مشق کو چیرتے ہوئے نکل گیا. سارا پانی ریت پر گر گیا. ہائے عباس, جس پانی کے لیے گئے تھے وہی پانی زمین پر بہ گیا. کہتے ہیں اس وقت عباس کا دل ٹوٹ گیا. ابھی یہ غم باقی تھا کہ ایک تیر آ کر آگنے لگا, خون بہنے لگا. پھر ایک لہی نے ایسے لوہے کا گچ سر پر مارا, سر مبارک پھٹ گیا. غازی عباس گھوڑے سے زمین پر گر پڑے. اس وقت عباس نے پکارا, جا اخی ابھی دکنی, بھائی حسین اپنے بھائی کو سنبھالیے. امام حسین دوڑتے ہوئے آئے. جب نظر پڑی تو بیٹا نہ بازو ہے, نہ مشق ہے, نہ پانی ہے, نہ سر سلامت ہے. امام حسین زمین پر بیٹھ گئے. عباس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا. عباس نے دھیمی آواز میں کہا, مولا مجھے خیموں میں مت لے جائیے گا. امام نے پوچھا, کیوں عباس؟ عرض کی, میں سکینہ سے نظریں کیسے ملاؤں گا؟ میں اس کے لیے پانی نہیں لا سکا. یہ سن کر حسین کے آنسو رک نہ سکے. پھر عباس کی آخری مرتبہ اپنے مولا کو دیکھا اور دنیا کو الوداع کہہ دیے. عزادارو, اب سوچئے, جب حسین کا نام احموں کی طرف لوٹ رہے ہوں گے, نہ عباس ساتھ میں, نہ علم بلند ہے, نہ مشق میں پانی ہے. خیمے کے قریب پہنچے, سکینہ دوڑ کر آئی. پوچھا, بابا میرا چچا عباس کہاں ہے؟ میرا چچا عباس کہاں ہے؟ امام حسین خاموش ہے. سکینہ نے پھر پوچھا, بابا مشق کہاں ہے؟ بابا مشق کہاں ہے؟ سکینہ نے حسین کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے. خیموں میں ایک شور برپا ہو گیا. آئے عباس مر گئے, آئے علمدار شہید ہو گئے. اور حسین نے دس بڑی آواز میں فرمایا, اینا انتصارا زہری, آج میری کمر ٹوٹ گئی, آج میری کمر ٹوٹ گئی. علامت اللہ علیہ بقوم سیالمی الذین ظلموا من